بحق محمد مصطفیٰ یا علی بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام بار الہا ساڑی عبادت میں سے ثواب قبول فرما صدات و زمدائے پر خلوص تڈا وچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما سلسلہ عزا و ولا نسل چ منتقل فرما مرحومین دے درجات بلند فرما اس بارگاہ دی رونق نو تا قیامت آباد شاد فرما شیعان حیدر قرار نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما سانو سب نو حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما وارث زمانہ دا ظہور جل فرما کریم مالک ذکر دا ثواب بانی مجلس دے مرحومین دے نامہ مالش درج فرما پتراں براواں نال بابا جی نو آباد و شاد فرما جڑے مومنین مومنات صفیہ ذات حاضرین سب دی حاجات مستجاب فرما بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ پوری دنیا نو موذی مرض کرونا تو نجات عطا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صدنشن محفل زیر قصہ وجہ نزول آیت خلعتا مخدرات عصمت سائن سلطانہ دارائن عصمت دی لا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاکوت دا لقب حسینی تخلص ثانی زہرہ معظمہ دی ذات اقدس دے اکھی بند کر کے بلند آواز نال صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے بیماراں دی شفا یابی دی خاطر بادشاہ دی آمد و خوشنودی دی خاطر بار دیگر درود دا ہدیہ پیش کرو بارگاہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات دعا ہے تساں عظیم عزاداراں دا صفیہ ذاتی ٹورایا مالک قبول فرماوے اگر محسوس نہ کرو تھوڑا جہا میرے قریب آ جاؤ تاکہ ماحول تھوڑا بہتر ہو جائے صلی اللہ میں اللہ یا ایک لمحہ بھی جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا مختصر وقت مکمل نوکری ادا کرنا چاہتا دربار محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم ممبر تے جلوہ فگن زمانے دی فصاحت و بلاغت امام الانبیاء دے لب عصمت دے بوسے گننے چ مصروف سمجھا رہی اصحابہ دا مجمع جانی ساراں دا دیوانیاں دا پروانیاں دا حاجیاں دا نمازیاں دا سوریاں دا ساڑیاں دا مجمع کثیر سامنے زمانے دی کلی رحمت دروازے دے پس ویکھ سلمان محمدی داخل ہو کتاب دا نام ہے حلیت المتقین سرکار باقر مجلسی علیہ رحمہ دی لکھی ہے جڑا بندہ فقہ جعفریہ تے عمل کرتا ہے
وہ جناب باقر مجلسی تو واقف ہے جو مذہب اہل بیت انہاں دا مقام کیا ہے. تھوڑا جا آواز کم کر دے، تھوڑا جا کم کر دے. سلمان محمدی داخل ہوئے، سرکار دے پیر چومے. مولا اج کوئی ایسی حدیث ارشاد فرماؤ جیڑی پہلے میں سلمان نہ سنی ہوئے. میں مجلس دا پیغام چھوڑنا چاہنا. میں 1 سال تو بابا جی مجلس ایسی پڑھ رہا جتنی میرے طاقت ہے، جتنا میرے کو علم ہے، جتنا میرے جوش اور جذبہ ہے. میں چاہتا میری مجلس بارگاہ دی باؤنڈری تے ختم نہ ہو. میرے سننے والا ایک بندہ ہوئے، اگر وہ سن کے گھر جائے تو میری مجلس دا پیغام وہ دے نال گھر چلا جائے. گھر اگر بیٹیاں دے درمیان بیٹھے تو معصوم دا پیغام سنائے. بیٹیاں دے درمیان بیٹھے ذاکر نو سن کے، مجلس سن کے تے مومن گھر جا کے بھی کچھ یاد رکھے. مجلس وہ کامیاب نہیں ہوندی جڑی امام بارگاہ دی باؤنڈری تے ختم ہو جائے. مجلس بالکل شکرگاڑ والی ہو کامیاب نہیں ہوندی جسے داد چوکھی ہو. قطن و مجلس کامیاب نہیں جسے گریا چوکھا ہو. مجلس وہ کامیاب ہے جڑی مومن دے ذہن وچ باقی رہ جائے. میں ایسی مجلس پڑھنا چاہنا تاکہ اگلے سال تک میرا پیغام توڑے ذہن اچ رہے. نمازی چہرے بیٹھے ہو، سلمان پیر چومے، مولا ایسی حدیث ارشاد فرماؤ جیڑی کم از کم میں پہلے نہ سنی ہو. سرکار باقر مجلسی فرمیندن کائنات دیاں خوشیاں سمٹ کے رسول اللہ دے چہرے دا طواف کیتا. سرکار دو عالم مسکرا کے فرمایا سلمان سچا رمضان مومن دا مہینہ ہے. تھوڑی زحمت فرمانا جی. شاید صبح تو تسا ذاکر سنے نے، ہاں تو میں بھی ذاکر، لیکن گل میں مولوی علی کروں. اگر برداشت کر لو اگو تو مرضی نال بولانا جی، لیکن یہ موقع ملی ہے تو پیغام میں سنانے. کہ بسم اللہ کر، موسم قریب آ گیا. سرکار فرمایا رمضان مومن دا مہینہ ہے. بادشاہ دی کچھ بندے حدیث پڑھ دیں جو رمضان اللہ دا مہینہ ہے. نہیں، سرکار باقر مجلسی آدھیں معصوم نبی فرمایا رمضان مومن دا مہینہ ہے. اگلی گل سننا، سرکار فرمایا رجب اللہ دا مہینہ ہے. تھوڑا جا جاگنا جی تعاون فرمانا. سرکار فرمایا شبان معظم میں محمد دا مہینہ ہے. تھوڑا تعاون فرماؤ جی. رمضان مومن دا مہینہ، شبان میں محمد دا مہینہ، رجب المرجب اللہ دا مہینہ، جمادی الثانی سیدہ کونین دا مہینہ. سلمان فرمایا مولا دسو انہاں مہینہ دی تقسیم کس معیار تے کیتن؟ سخی فرمایا رجب ہے اللہ دا مہینہ. گل بڑی نفیس اگر قدر کرو. کیوں اللہ دا مہینہ ہے؟ رجب دے بابرکت مہینے چ جلی علی دے گھارے چ علی علی دی آمد ہوئی. مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، نسل آباد ہوئے، زندگی دراز ہوئے. سرکار دو عالم فرمایا جلی علی دے گھارے چ علی علی دی آمد ہوئی. یعنی جلی علی اور ہے، علی علی اور ہے. او بنان والا ہے سید، اے بنن والا ہے. اے ممبر حسین دا ہے. اتھے اپنا عقیدہ پڑھن دی اجازت نہیں. اتھے عقیدہ او پڑھنے جڑا سرکار صادق تعلیم فرمایا ہے. یار نوجوان تے بولو میرے نال، میں تھوڑے حصے دا ذاکر ہاں. کیوں لکیر دے فقیر بن گئے ہو؟ اے محمد دا ممبر ہے. خبردار کوئی بندہ اس ممبر تے ایسا نہ آوے جڑا اپنا عقیدہ پڑھے. ساڑا علیو ہے جڑا اللہ دا بندہ ہے. ساڑا علیو ہے جنت اللہ دیئے ڈیندہ علی ہے. بولنا جی. ساڑا علیو ہے رزق اللہ دے تقسیم علی کردہ ہے. مہربانی، میرا پیغام ارسال ہو گیا، بزرگاں کل دعا وصول ہو گئی، نمازی چہرے میرے نہ بول پائے، میرے آمد دا مقصد حل ہو گیا. اے ممبر شاہ جی اپنا عقیدہ بیان کرنے دا ممبر نہیں. اپنا عقیدہ پڑھنا ہی اپنے گھر پڑھ. ویسے میں ذاکرین دا نوکر ہوں. کیوں نوکر ہاں؟ غیر سید ذاکر غیر سید ہو کے میری جد دا ذکر کر دے. یہ کام تے میرا ہے نا، سادات دا کام ہے نا. جڑے غیر سادات ازادار ماتمی مکانی یا ذاکرین
ذکر کر دین عزاداری کر دین اسی انہاں دے مشکور تے ممنون جتنے سید بیٹھے ہیں ممنون چونکہ سلسلہ ساڈا ہے تے وہ نبھائی پھر دین لیکن اس ممبر تے عقیدہ پڑھنے جڑا آل محمد ہے جڑا عقیدہ علی دسیا ہے وقت بڑا تھوڑا ہے کیا کراں کیڑی گل کراں تے کیڑی چھوڑ دیواں چلو ایک جملہ فضائل مزید پڑھ کے مصائب پڑھدا ممبر حسین دا عقیدہ بھی حسین دا پڑھنا حسین دا میراثی بن کے او پڑھنے جو کچھ حسین چاہ دے سرکار فرمایا جلی علی دے گھارچ علی علی دی آمد معصوم فرمایا رمضان ہے مومن دا مہینہ تگڑے ہوئے بولے آؤں مولا رمضان مومن دا مہینہ کیوں سخی فرمایا رمضان دے مہینے چ مومن دے گناہ معاف ہوندے شکر گاڑا لیو معاف ہر کہیں دے نہیں ہوندے معاف اس دے ہونے جائے روزے رکھنے امیر المومنین دا فرمان سرکار فرمے دے میں علی نو دو کم بڑے چنگے لگ دے میرے ہادی مولا فرمایا میں علی نو سردیاں دی نماز تے گرمیاں دے روزے بڑے چنگے لگ دے ہر چوک چ ہر گلی چ ہر بازار چ بندہ ڈنڈورا پٹدا ہوئے میں علی دا نوکر میں علی دا غلام میں علی دا خادم تے مصلی دے ریڑے نہ جاوے روزے دا پتہ ہی نہ ہوئے اگر علی والے ہیں تو پھر کردار وہ اپنا جڑا علی چاہتے ہیں بزرگوں توڑی داد دی قسم ہے منن دا قانون اور قاعدہ ہے جس کی ذات کو مانو اس کی بات کو مانو اگر تو ذات نو من رہے ہیں بات نو نہیں من رہا پھر منن کوئی نہیں دو نمبر ہی کر رہے ہیں منافقت ہے علی نال اگر فقط ذات نو من دیں تو بات نو نہیں مندا کچھ بندے چپ ہو گئے بھائی ہو بھی جاؤ تے خیر ہے رزق نجف وچوں آونا ہے یہ پتہ کوئی نہیں اگلی سانس آوے یا نہ آوے حیدری جولی والا نصیب ہوئے ایڈیاں سونیاں گلاں تے تائید اس مولا نالے اگر چاہتا ہے تیرا علی نال کوئی رشتہ قائم ہو جائے پھر نمازی بن جا پھر روزہ دار بن جا چونکہ نماز مومن دی مہراج ہے بابا جی اگلی گل میں پڑھنی نہیں میں بارگاہ حسینیہ دیا دیواراں تے رقم کر کے جانی اگلے سال مومن آمین میرا جملہ لکھا ویکھن تے پھر واہ 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 کر دے رہا سر چاو شکر گاڑا لے ہو نماز مومن دی مہراج ہے مومن مہراج کرنی ہوئے تے نماز پڑھے اگر نماز نے مہراج کرنی ہوئے تو پھر علی اس نو پڑھتا ہے اوئے ہوئے ہوئے مہربانی مہربانی اگر محبت علی دے بغیر مصلی تے آسے تے مصلی تیرے تے لعنت کرے سی اگر چاہتا ہے نماز قبول ہوئے پھر علی دل چلائے کے مصلی تے آ اگر چاہتا ہے تیری مہراج ہو جائے پھر علی و بطول دی معرفت لائے کے آ رمضان مومن دا مہینہ شبان میں محمد دا مہینہ بادشاہ شبان دے مہینے توڑے نام نال نسبت کی میں مکالی گل سگی فرمائے شبان دے بابرکت مہینے میں نہیں آیا لیکن ہے میرا مہینہ مولا پھر نسبت کی میں حاصل ہوئی سرکار فرمایا میں نہیں آیا میرا حسین جو آیا ہے مہربانی بھائی چاہ میں نہیں آیا میرا شبیر آیا ہے سرکار جملہ آکے رمضان شبان نو اپنا مہینہ آکے اپنی حدیث دی تفسیر بیان کر دیتی حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چو ہے میں حسین چو ہاں سرکار فرمایا رمضان اس واسطے بابرکت ہے جو اللہ اسے قرآن نازل کی جس مہینے چ ایک قرآن آوے وہ بابرکت ہوندہ ہے جس مہینے چ کئی قرآن آوے ایک قرآن رمضان چاہیا ہے کئی قرآن شبان چاہے وقت میرے کل کوئی نہیں 15 منٹ بچ گئے مصائب پڑھنا چاہتا لیکن جملہ ہدیت کر رہا اگر اس انداز نہ جملہ پہلے سنیا ہوئے شبان دی فضیلت دی حوالے نال پھر داد نہیں دیونی پھر صرف سر ہلانا ہے لیکن اینج نہیں ہلانا اینج تاکہ تائیدے چھیل لے بھائی جی تے اگر جملے دا انداز نہ ہوئے کوئی محنت نظر آوے کوئی مخدومہ دی عطا اس جملے چ میرے تے نظر آوے
تے پھر جتنے بزرگ بیٹھے ہو تسی دعا دے سو، جڑے میرے ہم اثر بیٹھے ہو تسی داد دے سو، اگر نہ دے سو تے گھر ونجن تا اتھو گھر ہی ونجنا ہے میں، چونکہ میرے کو ڈرائیور کوئی نہیں، میں آپ ہی ڈرائیو کرنی، اتھو گھر جانا ہے جی، گھر ونجن تک میں دکھ لے کے ویسا جو نوجوان بھائی میرے نہ بولے نہیں میں یار تے رمضان چلا ایک قرآن بھیجے ہے، شبان چلا کئی قرآن بھیجے، تھوڑا سایہ سلامت ہوئے تو ان اولاد نصیب ہوئے، بڑا سونا بول رہے ہو، جیڑا قرآن رمضان چایا ہے بذریعہ جبرائیل قلب مصطفیٰ تلت ہے، جیڑے قرآن شبان چاہے بغیر کسے وسیلے دے قلب زہرا تلت ہے۔ مہربانی بھائی جان، مہربانی، مہربانی جی، رمضان چک قرآن حیدری شبان چلا نے کئی قرآن نازل کی تھے، مسلمانہ دے کسے فرقے دے کسے عالم دین تو پوچھ لو جیڑا قرآن رمضان چاہیا ہے کیڑی تاریخ نو آیا ہے، ایک ہی جواب دے سی پتہ نہیں تاک رات ہیں جو کسے کراتے چاہے، شیعہ دا 4 یا 5 سال دا بال ہوئے، اپنا نام جاندہ ہوئے، گھر دا ڈریس جاندہ ہوئے، اس نو چوک اچ کھڑک کر کے بچو بیٹا جڑے قرآن شبان چاہیں کیڑی تاریخ نو کیڑا قرآن آیا ہے، اپنا نام بہدے جزیزی پہلے آکسی چاچا یکم شبان نو حیا دا قرآن، 3 شبان نو صبر دا قرآن، 4 شبان نو وفا دا قرآن، 7 شبان نو بول بھائی ذاکر بھائی 7 شبان نو صحا دا قرآن، 11 شبان نو حسن دا قرآن، تھکے ہوئے مجمع دا میں ذاکر نہیں، یکم نو حیا دا قرآن، 3 نو صبر دا قرآن، 4 نو وفا دا قرآن، 7 شبان نو صحابت دا قرآن، 11 شبان نو حسن دا قرآن، قائم تے شیعہ بولے ہے 15 شبان نو اللہ نے قرآن دا قرآن نازل کی۔ مہربانی، 4 سال دے حسین نو حتمی مرتبت جولی چایا، ام المومنین دے سامنے، نام چاہنا ضروری نہیں، ام المسلمین دے سامنے، سمجھ گئے ہو، سرکار دو عالم فرمایا میرے حسین دی زیارت ایک مقبول حج دا ثواب، جڑے رب دی ذاکری تے بولن دے آدھی، میرے حسین دی ایک زیارت ایک مقبول حج دا ثواب، ام المسلمین پریشان ہو گئے، زیارت حسین دی تے مقبول حج، سکی فرمایا ایک نہیں 70 مقبول حج دا ثواب، یہ بھی روایت میں بہار چ پڑھ رہے ہیں، بہار الانوار چ پڑھ رہے ہیں، اور سرکار باقر مجلسی دی لکھی پڑھ رہے ہیں جنہیں انہوں نے متعارف ہو، بادشاہ فرمایا 70 مقبول حج دا ثواب، ام المسلمین پریشان ہو گئے، چہرہ پریشان ہو گیا، سرکار فرمایا نہ پریشان ہو، ثواب رخصی نہ، اگر زیارت کرنالے دی معرفت بلند ہوئے، جیویں جیویں معرفت بلند ہو سی عبادت دا معیار ودتا ویسے۔ مولا صادق فرمایا اپنی زندگی تھوڑا کھا لو، ماڑا پہن لو، اگر ساڑھے محب ہون دا دعویٰ کر دیو، زندگی ایک دفعہ کربلا ضرور بنجو، جڑے گئے ہو خوش نصیب ہو، جڑے نہیں گئے مالک سب نو لے جاؤ، اگر نمازی ہو ہر نماز دعا منگو، اگر روزہ دار ہو افطاری دے ویلے دعا منگو، علم عباس تلے ویندے ہو مالک نو عباس دا واسطہ دے کے دعا منگو، ذکر ادائچ باندے ہو ہانج اکھچ باہر آندی ہے رخسار تے آویندی، اس ہانج نو آسو نو اپنی پیشانی تے مل کے دعا منگو۔ معصوم فرمایا جیڑی عبادت کر دے ہو وہ پہلی دعا منگو جو بہت جلد مالک تو انو کربلا لے ونجے، چونکہ نماز بچاویں نالا کربلا ستا ہویا، مرحبا مرحبا، جس دسے ہے جو تیری 4 دیواری ہے دھی کاؤنے بہن کاؤنے زوجہ کاؤنے، وہ کربلا ستا ہویا۔ میرے صادق امام فرمایا جڑا بندہ میرے دادے حسین دی زیارت دی نیت کرے، کسے مجبوری دی وجہ تو سفر نہ کر سکے،
زیارت نہ ونجے، فقط نیت کرے۔ معصوم امام فرمایا اس نیت دے بدلے چ اللہ اس نو ایک مقبول زیارت دا ثواب ادا کرے۔ اے پرانے معرفت والے لوگ نہیں آندے زیارت پیسے نال نہیں ہوندی، زیارت ارادے نال ہوندی۔ اپنی ہر عبادت دے بعد دعا منگو مالک تانوں جلد لے جائے، اپنی اکھاں نال او جاواں جے ویکھو جتھے 4 سال دی دھی مندا کرے دی رہ گئی۔ مرکبہ رومن رواون مقدر دی گل ہے۔ میں چونکہ شہادت مظلوم دی سارا سال ہی سن دیو، ہر مجلس دے بعد شبیہ ذوالجناح دی برآمدگی ہوندی، میرا ارادہ آ جو میں سرکار دا خیمیاں چ ٹرنا پڑھ کے پھر وین کراں، لیکن بھائی جی دل چاہ رہی ہے میں زیارت دی چونکہ گل کیتی ہے، ایک زیارت دا واقعہ سنو پھر میں ایک وین کردا، حاضری قبول فرمے سو۔ لکھنؤ دا ایک قافلہ زیارت امام حسین واسطے کربلا چلا گیا۔ یہ 60 دی دہائی دی بات ہے، صدام دا دور تھا، خدا دی لعنت و ظالم تے۔ اے او ملاؤں نے جس سرکار عباس اور امام حسین دے روزے تے گولے برسائے، اس حسین نو قبر اچ آرام نہیں کرن دیتا، جڑا ایڈا زخمی آئی اس مولا دی قبر تے ظالم گولے باری کی۔ تاریخ پہ آدھی ہے لکھنؤ دا قافلہ، ایک سید اس قافلے چاہا 7 دہاڑے کربلا قیام کرن دے بعد صلاح رکھیا تیاری کرو نجف ونجوں، ہر کوئی چلا گیا۔ اے سید آکھیا میں کربلا رہساں، چونکہ میں گھروں ٹریا ہائی تے میں ارادہ کیتا ہا کربلا ویساں تے میں ولنا نہیں، میرے دل دی نیت ہے میری سانس اتھے ختم ہو جائے، میں دفن ہوواں تے اکبر دی جاگیر وچ دفن ہوواں، میں صدقہ دیواں۔ کتاب دا نام کہ بکھرے موتی، آیت اللہ دستے گئے بے جملہ درج فرمائے۔ طریقہ دی یہ قافلہ چلا گیا، 1 مہینہ چاچا گزر گیا، توڑی وسطی اک دی قسم، 1 مہینے دے بعد اس ویلے زمانہ ہاں جڑے ہن زوار گئے وہ ساری رات حرم کھلا رہندا ہے، اس ویلے دور ہا نماز دے ویلے کھلدا ہا بعد اس بند ہوندا، مغربین دے بعد خادمین نے دروازہ بند کرن دا ارادہ کیتا، ہر کوئی چلا گیا۔ اے لکھنؤ دا سید بیٹھا ہا، انہاں آکھیا باہر اسا دروازہ بند کرنا ہے۔ سید ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے میں دور تو آیا، ہندوستان چو آیا، میرا دل چاہتا ہے میں اج دی رات اکبر دے بابے کل گزارا۔ آدھا انہاں دروازہ بند کر دیتا، میں عبادت کردہ کردہ میری اکھ لگ گئی، میں عالم خواب اچ ڈٹھا ہے ایک ایڈا زخمی ہے جدے جسم تے کوئی جا حالی کوئی، ہاں جی نہیں توڑے واسے چاہائے توڑے واسے چاہے کوئی عزادار ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے کرن دے بغیر گھر جاوے۔ نوجوان دا جگر سخت ہوندہ ہے۔ جناب محمد عباس قمی صاحب دا ایک جملہ ہے ضرب المثل بن گیا ہے، مالک شفائی کاملہ انہوں نے عطا فرمائے، انہوں نے سایہ ساڑھے سر تے سلامت فرمائے۔ وہ فرمے دے رہا دے نوجوان دا رومنا مشکل ہوندہ ہے، اگر رو پوے پھر 40 سال رات روندہ ہے۔ میں صدقہ تیمہ ہاں جی نہیں توڑے واسے چاہے ہائے توڑے واسے چاہے خواہش لازمی شامل ہونا۔ آدم عالم خواب بچ ڈٹھا ہے ایک ایڈا زخمی ہے جدے جسم تے کوئی جا حالی نہیں۔ میں کہا تسا کون ہو؟ فرمایا میں نے سنجان میں اکبر دا زخمی بابا، میرا نام حسین ابن علی ہے۔ آدم امام دے پیر چمے، مولا ایڈی کرم نوازی فرمائیں، اگے قبر دی زیارت کر دائی، آج اپنی زیارت دا شرف حاصل کیتا۔ میں بسم اللہ کرا، آواز ہوتا ہے میں حسین تینوں پوچھنا ہر کوئی جو ٹر گیا ہے تو کیوں نہیں گیا؟ مولا میرا دل چاہتا ہے میری روح پرواز ہوئے تے میں کربلا وچ دفن ہوواں۔ سرکار فرمایا ایک واری میری انگلاں دے درمیان ویکھ، اے زوارہ دا میں امام دی انگلاں دے درمیان ڈٹھا ہے، ایک قبرستان ہے لکھنؤ دا قبرستان ہے، ایک جنازہ دیگر ویلے قبرستان دے قریب آیا ہے، لوحقین نے اس مومن دے جنازے نو دفن کیتا ہے، مغرب دی اذان دے بعد تویز قبر بند ہویا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر ٹر گیا ہے۔ اچھا ادھی رات نہیں گزری، اسمان تو ایک نور دی اماری لتھی، اس نور دی اماری چوں چند نورانی شخصیات باہر آئین جنہ دے چہرے تو نور اسمان دے پاسے جا رہا ہا، انہوں اس دی قبر نو کھودنا شروع کیتا ہے، قبر کھود کے اس دا جسد حاکی چاہیا ہے، جسد حاکی چاہ کے ایک نور دی اماری تے رکھے آئے، ایک نورانی چہرے آلے اس دی نکیل چاہ کے ٹرن دا ارادہ کیتا ہے، بے بندے پچھو چل پین۔ آدھا میں سوال کیتا ہے یہ جنازہ کیندہ ہے، قبر کھودنا لے کونیں، چاہ کے لے آنا لے کونیں؟
امام حسین فرمایا یہ جنازہ ہے میں حسین دے زوار دا، مرحبا مرحبا، میرا زوار جتھاں جدوں مردا ہے اللہ چند ملائک خلق کیتے ہوئے بڑے احترام دے نال جدے لوائقین دفن کر کے گھر ویندے نا او دی قبر وچوں دا جنازہ چاہ کے او کربلا لے آوندے نے۔ میرا زوار جتھے بھی دفن ہوئے پہلی رات اسے جگیرے چاہ دفن ہوندا ہے، ہر زوار نو ملائک لین آوندے نے، تو اپنے وطن تے چلا جا، لفظ دی قدر کرے میں کم از کم 5-6 منٹ اس تے محنت کر چکا، رو کے فرمے دیں تو اپنے وطن تے جل وانج، ہر زوار دی میت نو ملائک لین آوندے نے۔ میں حسین دا تیرے نال وعدہ ہو گیا جدا تو لکھنؤ مرسے تینو چاون میں آپ لگا سا، مولا آپ کیوں لگے آسو؟ امام رو کے فرمایا میری مجبوری ہے، میں کہیں شریف دی دی دا رونا برداشت نہیں کرے دا، تیریاں وطن تے ترائے ڈیاں جدا ڈیگر دا ویلا ہوندا ہے باہر والے دروازے تے کھڑ کے وین کرے دیاں نے، بابا تھوڑے آج تے واپس واللہ میں آ، اچھا وین کر کے دا مولا میریاں دیاں دا رومن برداشت نہیں کریں دے، ہوں والے کی میں برداشت کر گئی ہو جدو 7 قدم دی ویتھائی 4 سالاں دی توڑی دی آئی ہاتھ جوڑ کے آدھی آئی نا ماری دے چھوڑا میرا، مرحبا مرحبا جزاکم اللہ، زہرا دیاں دیاں آئے قبول فرماوین، اجرکم سیدہ، ذوالجناح پاک دی زیارت و نصیب ہو سی۔ یاد رکھنا علی اکبر دی شہادت پڑھی وے تے اکبر دا جنازہ برآمد ہوندا ہے، قاسم دی شہادت پڑھی وے بھائی جان قاسم دی مہندی آندی یا جنازہ برآمد ہوندا ہے یا لوگ گٹھری برآمد کر دیں، علی اصغر دی شہادت پڑھی وے تے جھولا برآمد ہوندا ہے وہ بھی جنازے دی شکل ہی ہوندی ہے۔ 2 شہادتاں ایسیاں تسی گھر ونج کے روسو میرا جملہ تھوڑے ذہن وچ آ گیا، جنہاں دی شہادت پڑھی دی ہے تے جنازے برآمد نہیں ہوندے، ایک مولا غازی ہیں ایک خود امام حسین ہیں جڑے ہائے کر کے رونا چاہتے ہو، کدی کسے بندے غور کیتا ہے جو انہاں دوہاں دیاں شہادتاں دے بعد جنازے برآمد کیوں نہیں ہوندے؟ جنازے برآمد انہاں دے ہوندے جنہاں دا جنازہ چایا گیا ہو، مرکبہ مرکبہ، پردے دار دا وین میرے کان تے آ گیا ہے، یقیناً محسوس پہ ہوتا ہے پردے دار ہے مولا حسین دی دکھی اماں آئی بیٹھی ہے، ہون بی بی تک توڑی آئے دی وین چانی چاہی دی، آئے دا پرسا جا ہونا چاہی ہے، کوئی عزادار ایسا نہ ہوئے جڑا آئے دا بغیر آج گھر ٹھور ونجے، ایسا علاقے آلیو جنازہ اندہ برآمد ہوندہ ہے جدہ جنازہ چایا گیا ہوئے، میرے تے سوال کرو زیادہ سارے آندہ چوی ہے، انہ دوں بیرامان دا کربلا ایچ کیوں نہیں چایا گیا؟ عباس دا جنازہ حسین چیندے ہیں تے چویندہ نہا، ایڈا مارے یا 9 لکھ نے غازی نو سجیوں چیندے ہیں کھبیوں ڈھے پوندا، کھبیوں چیندے ہیں سجیوں ڈھے پوندا، منو معافی دے سو جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو، حسین ایڈا وڈا غریب ہے جیدہ جنازہ چاہویں نالا ہائی کوئی نہ، مرکبہ مرکبہ جزاکم اللہ، میں صدقہ تھی جدہ ذوالجناح برآمد ہوئے اس نو امام دی فقط سواری نہ سمجھے آئے، امام دا جنازہ سمجھ کے ہائے کر رہے، چونکہ جشم دید گواہ دی شبی نہیں آمنا ہے، اگر کوئی سنی بھائی میری مجلس وچ بیٹھا ہوئے تو میں اس ڈساں جو اسی ذوالجناح دے احترام کیوں کر دیا، جدہ لطس ہے نا میرا امام، میں پڑھیا سوکھا تسا سنیا سوکھا، ایڈا سوکھا لتھا نہیں، 53 منٹ نہ زین تے ہاں نہ زمین پہ آ، ذوالجناح طواف کرنا شروع کیتا ہے، اگر 2-4 منٹ اضافہ ہو جائے پھر ناراض نہ ہو سو، بس اتنے ایک وینڈ کر رہے ذوالجناح دی وفات اس کے سیدادہ میں کتب وچ مقتل دی روایت پڑھیے، صاحبان مکاتہ لکھا ہے طواف کرنا شروع کیتا، حسین فرمایا امتحان میرا تیرا تے نہیں، امام دے زخمی کان نال منہ جوڑا سو، آدھے چھاں تے کیویں ونجا تیری ماں دی جولی اچ میں جاؤں کھا دے ہوئے، چادر بھی یو ہاں جس نو نبی ہاتھ نہ لا سکدے، ہن میں کیویں ونجاں ایو اجر منگا سو جدا کلا رہ ونجے نا میرے حسین نو کلا نہ چھوڑے، اچانک طواف کریندیاں گھوڑے اپنا رخ بدل آئے، امام فرمایا ہن کے نہ میں نئے اکبر دا بابا تیرے تو وڈی مجبوری ہے، باویں 4 سالاں دیئے ہے تے محدرات عصمت دا حصہ، میں صدقہ تھی ماں تیری دی تو خیمہ چھٹ گیا ہے، جنہ گھرائیں دیاں موجود ہیں، ایک منظر بلند کرنا، ایک روایت ہے جو ذوالجناح رستہ بنا کے دیتا ہے،
صاحبان مقاتل دوسری روایت لکھی ہے میری سین 9 لکھ دے درمیان گھوڑے دے نال گھوڑا، بالخصوص سادات میرے مجمع چ بیٹھی ہو، کثیر تعداد ہو سی، ہاتھ بن کے پہلے معافی وصول کرے سا، اس کے بعد میں روایت پڑھ سا، لوکا نہیں سکتا ظالم دا وکیل پڑھ دا، سومب دے نال سومب، گھوڑے دے نال گھوڑا، فوجی دے نال فوجی، سجے ڈٹھاس کھبے ڈٹھاس، بابا نظر نہیں آیا، ایک سفید ریش دے کولا کھلوتی ہے، تے وین کر کے آدھیے یا شیخ الرائے تابی، او بندے خدا کی دائیوں میرا بابا ویکھا ہوئی ظالمہ دکے دی دیئے بی بی آدھیے میں غریب حسین دی دیئے شکر گاڑا لے آئے کردہ بندہ تھک نہیں پہندا حسین دا نام آئے ظالم دڑاک مار کے زمین تے آئے ایو جا تماچا مارا ہے اکبر دی بہن مٹیاں تے رہ پئی حقل مار کے آدھنے مار جو لے آئی ہنڈسا میرا زخمی بابا کتنا لطا ہے ایت اللہ بروجر دی فرمین نے ظالم تیر کمان چایا ہے گوڑی زمین دلائی آس کے یاد آئے جتھے میرے تیر دا مرکز بن سی ہوا تیرا غریب بابا ہے تیر دے نال میری سین بچ دیا دیئے صلاح کے آلو یہ تیرا کہ میرے امام دے سجے پاسے چلگ گئے اچھا وین کر کے آدھنے اممہ زہرا آج تیڑی سنت ادا پئی تھی دیئے آئے کرو یار جڑے مکانی بن کے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جلدی نہ کرے سو میں اشارہ کرے ساتھ وقت کے نہ سو ازالہ کے آلے ہو جا دھیتے پیو دی ملاقات نہیں ہوئی جڑے آئے کر کے رومنا چاہ رہے ہو صاحبان مقاتل آدھنے ایک ظالمیں جدہ نامان سبن مالکے چاچا تیری بزرگی دی قسمیں اس ظالم دے بچے زہر علود نیزہ چاہ کے اکبر دے بابے دی کانڈے چھمارے اللہ جانے ماتمی کیڑے خیال چ بیٹھے ہو اجائیں لائن بچھانی اٹھیا ایک ظالم ہے جدہ نام سنان بنن سے اس ظالم دے بچے تیر چاہ کے اکبر دے بابے دی گردنے چمارے اجائیں ظالم بچھانی اٹھیا سید منو معافی دے سو ایک ظالم ہے جدہ نام سالے بن شکیے اس اکبر دے بابے نو پیر دی ٹھوکر ماری حسین مون دے بار مٹیاں تے ڈائے پیڑا تے آئے کر کے رومنا چاہ دے ہو اجائیں ظالم بچھانی اٹھیا تاریخ پیا دی ایک ظالم ہے جدہ نام محمد بن اشرسے اس اکبر دے بابے دیا ظلفائیں چاہت بھایا ظالمیو جا تماچا مارا ہے حسین مٹیاں تے ڈے پین اس اللہ کی آلے ہو سچے پاس ایک کالے بر کی آلی بی بی جیڑی رو رو کے بدیا دیئے میں چکیاں پی پی پال دی رہی تے کچھ کر ظالمہ تو خیائے بی بی یاد نہیں دا کوئی نہیں بچیا ویچ کربل دے ٹھور گیا سو عباس میرا مرحبا یہ نہیں حسین دا گھوڑا آونا ہے حسین دی سواری آونی ہے ایک باری منظر بلند کرو پورے علاقے نو پتہ لگے سیدہ دے ویڑے کوئی قضیہ ہو گیا ہے ازادار ماتم تے جوڑائے نے اس علاقے آلے ظالم دے بچے دوجی وار امام دیاں ظلفیں چاہت پائے جتنے غازی دے مرید ہو اکبر دے بابے ہون لٹھائے جن غازی دی لاش آئی شکر گاڑا لیا حسین حقل مار کے وین کی تے فضل دے بابے دی لاش پٹی گئی حسین رو رو کے ودیا دینے میڈے وال چھڑا ای ظالم تو غات پایا سنال جفا دے سیدہ دے پیا کلا کو صدا مرکبہ مرکبہ ایک معیار بلند کرو ایک منظر بلند کرو زیادہ تو زیادہ بھائی جان 2 منٹ مزید مانگ دو مک گئی ہے میری پڑھائی آخری ویلا دی تے پیو دی ملاقات میری سین بابے دی کن بچھوا کے سلام کی دے عقل مار کے آدھنے اکبر دا بابا بچڑی دا آخری سلام آواز آدھے سکینہ آئی جو ملنے وقت مل دی کیوں نہیں عقل مار
گیا دیے کی میں ملا تیرا دیاں کانیاں لمبیاں ہیں تیری دھی دیاں بھائی چھوٹیاں ہیں حسین نادی علی پڑھ کے تیر کٹنے شروع کی دین ناروالی آلے او تیسرا تیر کلا نہیں آیا نال اکبر دے بابے دا گوشتی باہر آیا عقل مار کے آدھیے تیر نہ گڈے میں تیرے پیر چومگن دیا دیتے پیو دی آخری ملاقات حسین دین حسین نہ لایا ہویا ہے چمر کمینہ انگلی تے ہنجر بویندہ آگیا ہے اس علا کے آلے مقدمین ذاکرین پڑھ دے آئے غریب جدا قاتل کو آندہ رٹھا ہے حسین اپنی دین لکامنا شروع کی دے دیدیاں چھوٹیاں تے بہت سڑے کے آدھنے میں انوی پتر مرائی بیٹھا ہوئی بانا برباد بچا لے سید آدھا یا گیا ہے ہو جاندے روب کلوں نیو ماما بال سنبھالے ایڑے ہائے کر کے رونا چاہ دیا حسین آدھنے ظلم کرے سی ہوتا ہے یوف نہیں کرنی مرحبا مرحبا ایک منٹ دی میری مجلس باقی سونڈالا بھائی میری مدد فرما آخری وین اے سالا کے آلے و ظالمہ دا حسین دینو کیوں بلائی سیدہ دا حیاء کر آخری ویلے بلائیاں نہیں میں دیا حوازاں دا دیا پاویں دیا سمرا دا میں کردہ لے گڑیں دریا حسین بڑی اوکی اٹھائیے پہلے کسنیاں چمیاں ود چھوٹیاں چمیاں وین کر کے آدھنے اماں میری دینو خیمے دے پاس لے جا اس علا کے آلیو پہلے قدم دے آئیے سمر کمینے حسین دی کڑتے زانو رکھائے دوجے قدم دے آئیے سمر حسین دیا ظلفیں چاہت پائے تیسرے قدم دے دی پہنچیے سمر کمینے ہنجر چھائے اللہ جانے ازادار کیڑے خیال چھ بیٹھے ہو چوتھے قدم دے دی پہنچیے ظالم دے بچے پہلا وار کیتا ہے فضا تو وہیں چھڑا کے چون قدمہ دے سفر دے آگے کھڑ گئی ہے حقل مار کیا دیئے نہ ماری دے سڑاوے نہ لکھوئی نہیں نہ ماری دے بچاوے نہ لکھوئی نہیں شکر کاڑا لیو غلط پڑا میں بی بی دا مجرم ہوں اس علا کی آلیو میری سین ہنجر چاہت پایا ہے اس ظالم ہنجر زمین تے رکھیا ہے سچے ہاتھ نال وار کی دے بی بی مٹیاں تے ڈھے پینا زہرہ دی پوتری چاچے دی لاس دے پاس رٹھایا رو رو کے بدے آدھنے بیٹھا سائیاں کڑ کڑ ہائیو قتل کرے دائی میرے پیو کو سمار کمینہ بی بی آدھنے ہر ضرب تے تیڑا سر دے ماتم دا پرسا ممبر دے قریب لیا وے موقع دا گواہ میری سین دا وین بلند ہوئے رو رو کے بدے آدھنے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہائیو ظلفہ چو باسندہ کام جفادہ ہو کانڈ حالی دیکھ کے سکڑ گاڑا لیو جڑا دی وین کیتا ہے اگر نوجوان سارد ماتم دا پرسا ڈیو آجو وین سناوا ہے موقع دا گواہ ہے 4 سال بھی دیئے نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا دیئے نہ ماری میں دے بابا کو تیڑی ملت کرے دیگا تیڑی آہر سرد ماتم دا پرسا واجب سمجھ کے سرد پرسا تیڑی آہر کوئی دیو سی میں مزلوں مدیدیاں ظالم نہیں رکھیا چاچا توڑے وین دی قسم میری سائن نکے نکے ہاتھ چھوڑے چھوٹا جیا سر چھا گیا پیو دی گردن دے رکھیا اچھا وین کر کیا دیئے بابے دے با دے دنیا دے میں زندہ رہ کہ کیا کرنے
چلا ہنجر میں پیو دے گل تے گل اپنا رکھیں دی ایڈا سونا وین بے کرے دیو آخری وین اللہ دینا تے سر دے ماتم دا برسا ظالم رکیا نہیں کمینے ستمی ضرب چلائیے بی بی رو کے آدھئے محمد دا نواسائے اترائے نیندہ پیاسائے میں کون دے جا تو گد پانی میں بابے کا ماتم حسین